اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear fellows, respected sir, honorable guest, Assalamu alaikum. Once again, all of you on this learning land of Babul Law Academy, from core of my heart, I welcome all of you once again and thanks for your precious time. Dear fellows, آج جس کتاب کا ریویو میں کرنے جا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے گلدستہ اہل بیت، اور یہ کتاب لکھی ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو چیز مجھ پہ عیاں ہوئی وہ یہ تھی کہ دور حاضر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آج تک کیا اہل بیت کو ان کا مقام، ان کا احترام اور جس محبت کے وہ دعوے دار تھے، کیا یہ ساری چیزیں ان کے شایان شان ان کو ملی؟ اور موجودہ دور میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی حق تلفی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم نے اس تناظر میں اس کتاب کا انتخاب کیا تاکہ تمام اہل علم اور اہل ایمان کو نبی کے اس گھرانے کے بارے میں متعارف کروایا جائے جن کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے افضل بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قبائل آدم سے عرب کو چنا، عرب سے مضر کو چنا، مضر سے قریش کو چنا، قریش سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا. اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کا سب سے بہترین انتخاب ہیں، اور آپ کے خاندان کے وہ لوگ جن کا آپ سے تعلق ہے بلا شبہ وہ بھی اس دنیا کے بہترین لوگ ہیں. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر گئے اور کہا کہ فاطمہ اپنے خاوند اور دونوں بیٹوں کو بلاؤ. جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنی چادر کے نیچے کر لیا اور فرمایا یا اللہ یہ آل محمد ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، ان پر اپنی برکتیں اور فضل نازل فرما جیسا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ فرمایا تھا. ناظرین، اس بات سے یہ چیز تو بالکل واضح ہو گئی کہ اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں جن کا تعلق حضور کے گھرانے سے ہے، چاہے وہ حضور کی ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ حضور کی بیٹی ہو، چاہے حضور کے نواسے ہوں، اور جن جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ہے وہ سب اہل بیت میں شامل ہوں گے. حضرت ذی بکر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نبی کی آل سے محبت کرتا ہوں اور اسے واجبات دین میں سے سمجھتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت سے محبت رافضیت ہے تو جن و انس گواہ رہنا میں سب سے بڑا رافضی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی خاطر ان سے محبت نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو دور شروع ہوا خلفائے راشدین کا، تو ان میں جو پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی اور ان کے عمل سے بھی ہمیں اہل بیت سے محبت کا درس ملتا ہے. ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید نے
مال غنیمت سے 1000 درہم اور چند کپڑے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجے، تو آپ نے وہ ساری چیزیں امام حسن کو ہبہ کر دیں، اور ایک دفعہ امام حسن کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھوں پہ اٹھایا، اور ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے، اور آپ نے ان کو کہا کہ حسن محمد کا بیٹا ہے، جس پر حضرت علی مسکرا دیے۔ بات کریں دوسرے خلیفہ کی تو حضرت عمر فاروق کا دور چونکہ فتوحات کا دور تھا، اس دور میں مسلمانوں کی پوزیشن بڑی مضبوط تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کے بچوں کے لیے کچھ کپڑے تقسیم کیے جا رہے تھے، تو جب خلیفۃ المسلمین کو دکھایا گیا کہ حسنین کریمین کے بھی یہ کپڑے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کپڑے حسنین کریمین کے شایان شان نہیں۔ انہوں نے ایک قاصد کو خاص طور پہ دمشق بھیجا اور امام حسن اور حسین کے لیے خاص قسم کے قیمتی لباس منگوائے اور ان کو ہدیہ کیے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے جو جنگ بدر میں حصہ لینے والے اصحاب تھے ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا تھا، انہوں نے امام حسن اور حسین کو بھی وہی وظیفہ مقرر کیا جو بدری صحابہ کے لیے تھا، اور یاد رہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو تب امام حسن اور حسین تب چھوٹے تھے۔ حضرات جی وقار، میرا یہ کامل ایمان ہے کہ جب تک کسی بھی اہل ایمان میں محبت اہل بیت کا عنصر شامل نہیں ہوتا تو وہ فضل کی منزلوں کو، کامیابی کی منزلوں کو کبھی بھی چھو نہیں سکتا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں، سبھی اہل بیت کی عزت و تکریم کے محافظ تھے اور ان کی محبت کے علمبردار تھے۔ حضرات جی وقار، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے میرے رشتہ داروں کی محبت کے۔ وہ رشتہ دار کون ہیں؟ وہ رشتہ دار اہل بیت ہیں۔ یعنی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نبی نے جو دین آپ تک پہنچایا اس کی اجرت اللہ صرف یہ مسلمانوں سے مانگتا ہے کہ مسلمان اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے محبت کرے۔ اور دوسری جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ کسی قیمت بھی اہل ایمان نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے، روزے رکھے اور اپنے اللہ سے جا ملے، لیکن اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو تو یاد رکھنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ڈیئر فیلوز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور بہت سے نام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان سب کی عزت اور ان سب سے پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات جی بکر، اگر اس کتاب کے ٹائٹل کو ڈس کریں تو گلدستہ اہل بیت، یعنی گلدستے میں ہوتے ہیں پھول، تو اس گھرانے کا ہر فرد پھول کی طرح معطر ہے، خوبصورت ہے، اور اس کی اپنی ایک خوشبو ہے اور اپنی ایک مہک ہے۔ حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور پھر ایک جگہ فرمایا یا اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اور جب غزوہ خیبر کا موقع تھا تو خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے،
اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ ڈیئر فیلوز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب بیماری کی حالت میں تھے تو حضرت فاطمہ تو زہرا حسنین کریمین کو لے کے آسن کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا یا رسول اللہ اپنے نواسوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ دیں۔ تو آسن نے فرمایا حسن کو میری ہیبت اور سرداری ملے گی جبکہ حسین کو میری جرت اور بہادری ملے گی۔ اہل بیت سے محبت کا تذکرہ حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نے اشعار میں کچھ اس انداز سے کیا ہے: دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، کون و مکان کے راج دلاروں کی بات کر، جن کے لیے ہیں کوثر و تسنیم معجزن، جن کے لیے ہیں کوثر و تسنیم معجزن، ان تشنائے کام بادہ گساروں کی بات کر، کلیوں پہ کیا گزری پھولوں کا کیا ہوا، گلزار فاطمہ کی بہاروں کی بات کر، جن کے نفس نفس میں تھے قرآن کھلے ہوئے، جن کے نفس نفس میں تھے قرآن کھلے ہوئے، ان کربلا کے سینہ فگاروں کی بات کر۔ ڈیئر فیلوز، فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے ہیں۔ اس بات کی تشبیہ یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کے سینہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کے پاؤں تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مشابہ تھے۔ اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے ہیں۔ حضرات وقار، اس گلدستہ میں، گلدستہ اہل بیت میں جتنے بھی لوگ ہیں، اہل بیت کی خوبی ہی علم ان کی میراث ہے، علم ہی ان کی خوبی ہے۔ تو حضرت حسن کے جو صاحبزادے تھے حضرت حسن مثنیٰ، اس کے علاوہ امام عبداللہ محض، امام نفس زکیہ، اور آخر میں حضرت امام مہدی، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اس دنیا کے آخر میں جلوہ فروز ہوں گے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق حضرت امام حسن سے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں امام حسین کی، تو کیا بات کریں ان کی پرورش کی۔ اس دنیا کے بہترین گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی۔ دنیا کا سب سے افضل انسان اس کی سواری بنا، دنیا کے سب سے عظیم ہستی اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور ان کا امتحان بھی اتنی محبت کے عوض اتنا ہی بڑا تھا جو کربلا میں ان کو دینا پڑا۔ کربلا کے میدان میں دیکھیں تو حبیب ابن مظاہر سے لے کے چھوٹے معصوم علی اصغر تک سب لوگوں نے امام حسین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ اور واقعہ کربلا میں امام حسین نے جو قیمت ادا کی اتنی بڑی، اس قیمت کا ایک مقصد تھا، ایک سبق تھا، جو سبق ہم لوگوں کے لیے تھا، جو آنے والی مسلم امہ کے لیے تھا۔ وہ یہ تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ حکمران چاہے کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، اس کے سامنے ہمیشہ کلمہ حق ادا کریں، کیونکہ حق کا ساتھ دینے والے کی عزت ہوتی ہے۔ باطل کا ساتھ دینے والا وقتی طور پہ تو فوائد حاصل کر لیتا ہے، لیکن بعد میں دنیا اس کا نام بھول جاتی ہے۔ اسلام کے نظام کا قیام کیا جائے، اور یہ سارے وہ سبق تھے جو ہمیں واقعہ کربلا سے حاصل کرنے چاہیے۔ واقعہ کربلا کا جو یزید کا مقصد تھا کہ حسین کو مٹانا اور باطل کا نام باقی رکھنا، تو اس یزید کی کوشش کو ایک شاعر محسن نقوی نے اپنے انداز میں کچھ یوں بیان کیا ہے: تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی،
تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے روح کی چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ حسین کا نام تک قیامت زندہ رہے گا، اور وہ اس لیے زندہ رہے گا کہ آپ حق کی خاطر ڈٹ گئے اور آپ نے ظلم کے آگے اپنا سر نگو نہیں کیا اور اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ ذات وقار آگے امام حسین کے جو فرزند انجمن ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں، وہ ان سب کا تذکرہ بھی اہل بیت میں ہے، اور اس ہر پھول کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی خوشبو اتنی ہی پیاری ہے، اتنی ہی دلکش ہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر شخص شبیہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے، یعنی امام حسین کی آگے اولاد میں سے جو آگے اولاد تھی، ان میں سے ایک ہے امام جعفر صادق ہیں۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ بیٹیاں نیکی ہیں اور بیٹے نعمت ہیں۔ بیٹیاں نیکی ہیں اور بیٹے رحمت ہیں، بے شک نیکی کا صلہ ملے گا اور نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹیاں نیکی ہیں اور بیٹے نعمت ہیں، نیکیوں کا اللہ اجر دے گا اور نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ ایک دفعہ امام محمد تقی جو کہ امام علی رضا کے صاحبزادے ہیں، خلیفہ مامون الرشید، یہ ہارون الرشید کے بعد تھے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ گزرے تو امام محمد تقی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو خلیفہ کا لشکر دیکھ کے سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے۔ امام محمد تقی بچے تھے وہاں کھڑے رہے، تو خلیفہ بچے کا حوصلہ دیکھ کے نہ رہ سکا، رک گیا اور پوچھا کہ تم کیوں نہیں ڈر کے بھاگے؟ تو امام محمد تقی کے اندر خون جو تھا وہ آل رسول کا تھا، جس نے نہ ڈرنا سیکھا نہ جھکنا سیکھا۔ تو آپ نے جواب دیا، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، نہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ میں آپ سے ڈروں، ڈرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ تو خلیفہ متاثر ہوا، اس نے پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ تو جواب دیا، میں امام علی رضا کا بیٹا ہوں۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ واقعی تمہارے اندر خون اہل بیت ہے۔ خلیفہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے شکار کی طرف چلا گیا، لیکن وہ ماجرا اس کے دماغ میں ابھی تک موجود تھا۔ اس نے باز کو، پرانے زمانے میں باز کے ذریعے شکار کرتے تھے، باز پھینکتے تھے، وہ تیتر کو پکڑ کے لے آتا تھا۔ خلیفہ نے باز خلا میں چھوڑا تو باز تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد واپس آیا اور اس کے منہ میں مچھلی تھی۔ مامون الرشید حیران ہو گیا کہ مچھلی تو سمندر یا پانی میں پائی جاتی ہے اور پانی زمین پہ ہے، باز آسمان میں گیا ہے، تو یہ مچھلی کا تذکرہ کیا ہے؟ اس نے اپنا شکار ترک کیا، اپنا قافلہ لے کے واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو وہ بچے وہاں ویسے ہی کھیل رہے تھے، اور قافلے کے دیکھو پھر سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے اور امام محمد تقی اپنی جگہ پہ موجود رہے۔ تو آپ نے پھر اپنے پرانی بات دہرائی، پوچھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، دوبارہ جانچنے کے لیے کہ یہ واقعی اہل بیت میں سے ہیں۔ امام محمد تقی کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام جاندار پیدا کیے، چھوٹے سے بچے اور خلیفہ کو جواب دے رہے ہیں کہ تمام جاندار اللہ نے پیدا کیے، ان میں سے مچھلیاں بھی ہیں، اور مچھلیاں اللہ نے پانی کے اندر پیدا کی تاکہ تم جیسے حکمران ان کا شکار کریں اور ان کے ذائقوں سے لطف اندوز ہوں، اور ان میں سے کچھ حکمران مچھلی کو ہاتھ میں پکڑ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو خلیفہ آپ کی عقل کا معترف ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ واقعی علم اہل بیت کی میراث ہے، علم ہی ہے جو اہل بیت کا اصل خزانہ ہے۔ تو ذات ذی وقار
اہل بیت کا ہر فرد، اہل بیت کا ہر شخص، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، وہ ہمارے لیے اتنا ہی معزز، اتنا ہی قابل احترام ہے کہ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور اس ساری کتاب کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اندر اہل بیت کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے، تاکہ ان کو ان کی شایان شان، عزت، آبرو اور ان کی تعریف کے ساتھ ہمیشہ یاد کیا جائے، تاکہ ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو. میں چند اشعار کے ساتھ اپنے اس ریویو کو مکمل کر کے اجازت چاہوں گا. یہ ایک دعائیہ اشعار ہیں. وہ یہ ہے کہ اے رب جہاں، پنجتن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ. بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو مائیں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے. منظور ہے خوابوں میں ہی آقا کی زیارت، منظور ہے خوابوں میں ہی آقا کی زیارت. پرواز کی خواہش ہے نہ جبریل کے پردے، سر پہ صدا ہو پرچم عباس کا سایہ. محسن کی دعا ختم ہے اب اس کو اثر دے. تھینک یو ویری مچ.